بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیاد المحظوظ، خوش قسمت شکاری۔ صیاد صاد یصید الصیدن سے ہے، شکار کرنے کے معنی میں، اور الصیاد شکاری، اور المحظوظ صاحب حظ، قسمت والا، نصیب والا۔ کان ہناک صیاد شاب، ایک جوان شکاری تھا، یسمى نجیبا، اس کا نام نجیب تھا۔ حالفہ الحظ، قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ ووجد شباکہ ملیئۃ بالسمک، اور اپنے شباک کو، اپنے جال کو اس نے مچھلیوں سے بھرا ہوا پایا۔ ملیئۃ ای مملوءۃ۔ ذهب الى السوق، بازار چلا گیا، لبیعہ، اس کو بیچنے کے لیے۔ فاعطاہ تاجر عملۃ ذهبیۃ مقابل السمک، تو ایک تاجر نے اس کو سونے کا عملہ، سونے کے پیسے، سونے کی کرنسی دے دی، مقابل السمک، مچھلیوں کے بدلے میں۔ فرح نجیب کثیرا، نجیب بہت زیادہ خوش ہوا۔ ولیکن من کان بالفعل سعیدا هو التاجر، لیکن جو شخص حقیقت میں خوش تھا وہ تاجر تھا۔ لأنه وجد أنه يوجد بداخل كل سمكة قطعة ماس، اس لیے کہ اس نے پا لیا کہ ہر مچھلی کے اندر موجود ہے قطعة ماس، ایک موتی کا ٹکڑا۔ وهكذا أصبح صاحب ثروة كبيرة، اور اس طرح سے بہت زیادہ مالدار بن گیا۔ ثروہ کہتے ہیں مالداری کو، اور صاحب ثروة كبيرة بہت زیادہ مالدار بن گیا۔ وفي اليوم التالي، اور اگلے دن میں، لم يحالف الحظ نجیبا، نجیب کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ حيث انه لم يجد الا سمكة واحدة، وہ ایسا کہ اسے صرف ایک مچھلی ملی۔ ولكنها كانت رائعة جدا، لیکن وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ قال نجیب لنفسه، نجیب نے اپنے آپ سے کہا، لقد اصطدت كثيرا امس، گزشتہ کل میں نے بہت شکار کیا۔ ولذلك يمكن ان اسمح لنفسي باكل هذه السمكة، اس وجہ سے آج ممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو اجازت دے دوں اس مچھلی کے کھانے کی۔ ممکن ہے، ان اسمح لنفسی، کہ میں اجازت دے دوں خود کو، باکل هذه السمكة، اس مچھلی کو کھانے کی۔ وعندما وصل الى بیته، جب وہ اپنے گھر پہنچا، طهى السمكة، اس نے مچھلی کو پکایا۔ فوجد بداخلها كأسا من الذهب، تو اس مچھلی کے اندر اس کو سونے کا گلاس ملا۔ شعر نجیب بفرحة غامرة، نجیب کو بہت زیادہ خوشی فیل ہوئی، محسوس ہوئی۔ وفکر ان يحتفظ بالكأس، اور اس نے سوچا کہ اس گلاس کو محفوظ رکھیں، لكي يشرب فيها الماء، تاکہ اس گلاس میں وہ پانی پیا کرے۔ الكأس الذهبية، سونے کا گلاس۔ اندهش نجیب عندما صب الماء في الكأس الذهبية، اندهش نجیب حیران ہوا، عندما صب الماء في الكأس الذهبية، جب اس نے پانی ڈالا اس سونے کے گلاس میں، حيث وجدها مليئة بالعملات الذهبية، کہ اس نے اس کو بھرا ہوا پایا سونے کی کرنسی سے۔ حاول مرة أخرى صب الماء، دوسری دفعہ اس میں پانی ڈالنے کی کوشش کی۔ فامتلأت الكأس بالعملات للمرة الثانية، تو وہ گلاس دوسری بار بھی بھر کرنسیوں سے۔ وتم هذا مرات ومرات، اور ایسا بار بار ہوا۔ اصبح الصیاد الشاب غنیا جدا، یہ جو جوان شکاری تھا یہ بہت زیادہ مالدار بن گیا۔ وبعد ان اشترى قصرا فخما، اور اس کے بعد کہ اس نے ایک بہت بڑا محل خریدا۔ وقضى فيه بعض الوقت، اور اس میں کچھ وقت گزارا۔ مشى، چل پڑا، لكي يتعرف على بلده، تاکہ اپنے ملک کو دیکھیں، اس کے حال احوال لے لیں، اس کی خبر
گیری کریں۔ ووقف مندہشا امام قصر السلطان الرائع فی المدینہ، اور وہ کڑا ہوا حیران تھا بادشاہ کے اس خوبصورت محل کے سامنے، فی المدینہ التی کان یعیش فیہا، اس شہر میں کہ جس میں وہ رہتا تھا، فی خیمۃ بجانب القصر، محل کے ایک جانب خیمے میں، محل کی جانب ایک خیمہ تھا جس میں وہ زندگی گزارتا تھا۔ اب کافی عرصے کے بعد دوبارہ اس جگہ میں آیا۔ وبدأ يعزف على آلته، اور بانسری بجانے لگا اپنے آلے پر، جو اس کا آلہ تھا بانسری بجانے کا۔ وهو يتأمل الحدائق، اور وہ غور کر رہا تھا باغیچوں میں۔ كانت بنت السلطان تستمع الى صوت العزف، بادشاہ کی بیٹی اس کی بانسری کی آواز سن رہی تھی۔ فاقتربت منه ذات يوم، تو ایک دن اس سے قریب آئی، وسألته عن اسمه، اور ان سے اس کے نام کے بارے میں پوچھا۔ اجابہا اسمی نجیب وانا خادمک، تو نجیب نے کہا کہ میرا نام نجیب ہے اور میں آپ کا خادم ہوں۔ فقالت، تو کہنے لگی، ان کنت خادمی اہدن الکأس الموجودۃ علی المائدہ، اگر آپ میرے خادم ہو تو وہ گلاس کی جو دسترخوان پر پڑا ہوا ہے وہ مجھے ہدیہ کر دو۔ فقال نجیب، نجیب نے کہا، سأہدیہا لک عندما تتزوجیننی، تو نجیب نے کہا کہ میں آپ کو ہدیہ کر دوں گا جب آپ مجھ سے شادی کر لو گی۔ وعدتہ الامیرۃ قائلۃ، اس شہزادی نے ان سے یوں کہتے ہوئے وعدہ کیا، سأتزوجک، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ اندہش السلطان، سلطان بادشاہ بہت حیران ہوا، وغضب بسبب قرار ابنتہ المفاجئ، اور اپنی بیٹی کی اس اچانک فیصلے پر اس کو غصہ بھی آیا۔ وقال لها، اور اپنی بیٹی سے کہا، هل اصابک الجنون، کیا آپ پاگل بن گئی ہو؟ لو تزوجت به فسيتوجب علیک مغادرۃ قصری، اگر آپ نے ان سے شادی کر لی تو آپ پر لازم ہوگا میرے محل کو چھوڑنا۔ فسيتوجب علیک، واجب ہوگا تم پر، مغادرۃ قصری، میرے محل کو چھوڑنا۔ لم تتنازل الامیرۃ عن قرارها، امیرہ شہزادی اپنے اس فیصلے سے توڑا بھی نیچے نہیں آئی، اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ وتزوجت نجیبا، اور اس نے شادی کر لی نجیب سے۔ وعاشا سعیدین علی مدى سنوات طویلہ، اور بہت سارے سال وہ خوشی کے ساتھ گزارنے لگے۔ حزن السلطان، بادشاہ کا غم۔ وذات یوم لمح نجیب مسحة من الحزن فی عینی الامیرۃ الجمیلتین، اور ایک دن میں نجیب نے محسوس کیا غم کا ایک تھوڑا سا مسحہ، یعنی غم کا ایک لہر، فی عینی الامیرتین الجمیلتین، شہزادی کے دونوں خوبصورت آنکھوں میں۔ فسألہا، تو ان سے پوچھا، ماذا بک یا حبیبتی، تجھے کیا ہوا ہے میری حبیبہ؟ تو وہ کہنے لگی، اتذکر کثیرا والدی، میں بہت زیادہ اپنے والد کو مس کرتی ہوں، اس کو یاد کرتی ہوں۔ الذی اصبح عجوزا، جو اب بوڑھا ہو گیا ہے۔ اعلم انہ یعانی بسبب غیابی، مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے غیر حاضر رہنے پر وہ جھیل رہا ہے مشقتیں۔ وہذا لا یجعلنی سعیدا، اور یہ وہ بات ہے کہ جو مجھے خوش نہیں کرتی۔ قرر نجیب الکریم ان یرافق زوجتہ حتی المدینہ، نجیب نے فیصلہ کیا، معزز اور مکرم نجیب نے فیصلہ کیا، ان یرافق زوجتہ، کہ اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا، حتی المدینہ التی یوجد بها قصر السلطان، اس شہر تک کہ جس میں بادشاہ کا محل موجود ہے۔ وعندما وصل الى هناك، اور جب دونوں وہاں پہنچے، سألت الامیرۃ احد التجار، تو شہزادی نے ایک تاجر سے پوچھا، ماذا يفعل السلطان، بادشاہ آج کل کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، انہ یعیش حالت حزن، وہ غم کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، منذ ان سافرت ابنتہ، اس وقت سے جب سے اس کی بیٹی نے سفر کیا ہے۔ ولا یعقد حفلات فی قصرہ، اور اپنے محل میں ابھی کوئی پروگرام بھی نہیں منعقد کرتا۔ توجہت الامیرہ، امیرہ متوجہ ہوئی، یعنی رخ کیا اس نے، وہی تغطی وجہہا، اور اس نے چھپایا ہوا تھا اپنے چہرے کو، بحجاب، حجاب سے، الی القصر، محل کی جانب۔ ومعہا زوجہا، اور ان کا شوہر بھی ان کے ساتھ تھا۔ وسألت والدہا، اور اپنے والد سے پوچھا،
لماذا يبدو عليك الحزن یا سیدی، میرے سردار آپ پر غم کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا السبب ہوا غیاب ابنتی، کہ سبب تو یہ ہے کہ میری بیٹی غائب ہے، غرازر ہے، نہیں آتی ادھر. علی الرغم من اننی اظن انہا قد نسیتنی، باوجود اس کے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ مجھے بھول گئی ہیں. کشفت الامیرۃ وجہہا، امیرہ نے، اپنے شہزادی نے اپنے چہرے کو ظاہر کیا. ورتمت علی والدہا، اور اپنے والد کے اوپر ٹوٹ پڑی. مؤکدۃ لہ انہا تحبہ حبا کبیرا، یہ تاکید کرتے ہوئے ان سے کہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. وَلِكَيْ يَحْتَفِلَ نجیب بِهَذَا اللقاء، اور تاکہ نجیب بھی اس ملاقات کو منا لے. عہد الملک الکأس، اس نے بادشاہ کو وہ گلاس دے دیا. التي كانت تملأ بالذهب عند استخدامها، کہ جو سونے سے بھر جاتا تھا اس کو استعمال کرتے وقت. ولم يكونوا هم السعداء فقط، صرف وہی خوش نہیں تھے، بل ايضا كل فقراء البلد، بلکہ اسی طرح سے اس شہر کے تمام وہ غریب الذين ودعوا الفقر، کہ جنہوں نے فقر و فاقے کو رخصت کیا. لأن الكأس كانت تجلب لهم اموالا كثيرة، اس لیے کہ گلاس ان کے لیے بہت سارا مال لایا کرتا تھا.